بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی اور اسی وقت سبسکرائب کر لیں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما آمین یا رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی اور بزرگی، شان و شوکت اسی اللہ رب ذوالجلال والاکرام کے لیے لائق و زیبا ہے، جو میرا اور آپ کا اور ساری کائنات کا خالق، ساری کائنات کا مالک اور ساری کائنات کا مدبر اور حاکم ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہم السلام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے پیارے نبی امام الانبیاء والمرسلین، امام اعظم، قائد اعظم، مرشد اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر، جن کو اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کے لیے امام بنا کر بھیجا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ حاضرین محترم، میں نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ ویسے اگر آپ قرآن کریم کے اندر رمضان المبارک کے تعلق سے، روزوں کے تعلق سے، قرآن کے تعلق سے، مقیم اور مسافر کے روزوں کے تعلق سے فضائل اور مسائل کو جاننا چاہتے ہیں تو قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 سے لے کر 187 کی تلاوت کریں، آپ کو ان آیات کے اندر رمضان کے تعلق سے کچھ فضائل اور مسائل معلوم ہو جائیں گے۔ میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے وہ ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزوں کو فرض کیا گیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے، تاکہ تمہارے اندر پرہیزگاری آ جائے۔ اس میں کئی ایک باتیں سمجھنے کی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اور یہاں خطاب خالص مومنوں سے ہے۔ قرآن کریم کا انداز بیان بڑا
عجیب و غریب ہے، جب اللہ تعالیٰ مومنوں سے خطاب کرتا ہے تو کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اور جب اہل کتاب یہود و نصارہ سے اللہ تعالیٰ خطاب کرتا ہے تو کہتا ہے یا اہل الکتاب، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں سے خطاب کرتا ہے تو کہتا ہے یا ایھا الکافرون، اے کافرو، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ ساری انسانیت سے خطاب کرتا ہے تو کہتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہا کرتے تھے جب یا ایھا الذین آمنو یہ الفاظ قرآن سے سنو تو اپنے کانوں کو اس آیت کی طرف لگا دو، کیونکہ یا ایھا الذین آمنو کہتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں سے یا تو کسی کام کے کرنے کا حکم دے رہا ہوگا یا کسی برائی سے بچنے کا حکم دے رہا ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنو کہتے ہوئے مومنوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلی والی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف ہمارے ہی لیے روزے فرض نہیں کیے گئے ہیں کہ کوئی آدمی یہ کہے کہ پچھلی امتوں کے اوپر روزے فرض نہیں تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے اوپر روزوں کو فرض کر کے ہمارے اوپر بوجھ ڈال دیا، نہیں، بلکہ پچھلی امتوں کے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے فرض کیے گئے تھے، لیکن وہ روزے کتنے مہینے تھے، کتنے گھنٹے تھے، کھانا پینا کھاتے تھے یا چھوڑتے تھے، اس کی کوئی کیفیت قرآن و حدیث کے اندر موجود نہیں ہے۔ صرف اتنا موجود ہے کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں اور تم سے پہلی والی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پچھلی امتوں پر بھی روزے فرض تھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کو تسلسل کے ساتھ اس امت کے لیے بھی قیامت تک کے لیے جاری کیا ہے۔ اب یہ جو اس آیت کے اندر اخیر میں ایک چھوٹا سا جو جملہ ہے وہ بڑا پیارا ہے اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے فرمایا لعلکم تتقون، روزے رکھنے کا مقصد اس کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ روزہ اس لیے رکھا جاتا ہے تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے، تمہارے اندر پرہیزگاری آ جائے، تمہارے اندر الہیت آ جائے، تمہارے اندر خشوع اور خضوع آ جائے، تمہارے اندر خدا ترسی آ جائے، تب جا کر کے آدمی جو ہے وہ تقوی کی طرف آتا ہے اور اللہ کے احکامات پر عمل کرتا ہے۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں آدمی روزہ رکھ کر کے تقوی کا درس کیسے حاصل کرتا ہے، یعنی اگر روزہ ہم رکھتے ہیں تو اس سے ہم کیسا تقوی کا درس حاصل کرتے ہیں، ذرا آئیے ہم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تقوی کا مطلب ہے پرہیزگاری اختیار کرنا، یا دوسرے معنی میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے احکامات پر عمل کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جس چیز کے کرنے کا حکم دیا ہے اس کو بجا لانا، اور جس سے بچنے کی تاکید فرمائی ہے اس سے بچنا، اسی کا نام تقوی ہے۔ مثال کے طور پر ہم صبح سویرے سحری کرتے ہیں، اور شام تک بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے اچھی طرح کہ صرف مسلمان ہی روزہ نہیں رکھتے ہیں بلکہ یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں، نصارہ بھی روزہ رکھتے ہیں، یہاں تک کہ ہمارے غیر مسلم ہندو بھائی بھی روزہ رکھتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگوں کے پاس سحری نہیں ہے، یا کچھ لوگوں کے پاس سحری اگر ہے بھی تو ان کے پاس یہ منع ہے کہ چاول روٹی کے علاوہ ساری چیزیں کھا سکتے ہیں۔ بڑا عجیب روزہ ہے، لیکن اسلام نے یہ حکم دیا ہے کہ سحری کرو، اور سحری کرنے کے بعد افطار تک یعنی سورج کے غروب ہونے تک اپنے آپ کو ہر کھانے اور پینے سے بچائے رکھو۔ اب دیکھیں، ایک آدمی سحری کر لیتا ہے، دن بھر بھوکا اور پیاسا رہتا ہے، گھر میں وہ اکیلا ہے، گھر کا کوئی فرد گھر کے اندر موجود نہیں ہے، نہ بیوی ہے، نہ بچے ہیں، نہ ماں باپ ہیں، نہ بھائی بہن ہے، کوئی نہیں ہے۔ فریج کے اندر اچھی خاصی چیزیں رکھی ہوئی ہیں، کھانے کے لیے چیزیں موجود ہیں، پینے کے لیے مشروبات ہیں، لیکن وہ آدمی فریج کھولتا ہے، دیکھتا ہے، لیکن نہ کوئی چیز کھاتا ہے نہ کوئی چیز پیتا ہے۔ جب اس سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ کھاتا اور پیتا کیوں نہیں ہے جبکہ تیرے لیے یہ تمام چیزیں حلال ہیں، تو وہ کہنے لگتا ہے یہ میرے لیے حلال ضرور ہیں، لیکن چونکہ میں روزے سے ہوں اور روزے کی حالت میں میرے رب نے اور میرے نبی نے ان تمام حلال چیزوں کو حرام کر دیا ہے۔ تو سوچیں اور غور کریں، تقوی یہی ہے
تقوی یہی ہے کہ ایک آدمی حلال چیز سے اپنے آپ کو بچا رہا ہے روزے کی حالت میں، حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کر لیتا ہے روزے کی حالت میں، تو معلوم کیا ہوا؟ روزہ گناہوں سے بچاتا ہے، روزہ برائیوں سے بچاتا ہے، روزہ نافرمانی سے بچاتا ہے، روزہ تقوی کی تعلیم دیتا ہے، روزہ پرہیزگاری کی طرف بلاتا ہے، روزہ ہر قسم کی برائیوں سے بچاتا ہے۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ سچے دل سے اگر کوئی آدمی روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے خیر کے فیصلے فرماتا ہے۔ تو قرآن کریم کی اس آیت سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے، تمہارے اندر پرہیزگاری آ جائے۔ لیکن یہ جو روزہ ہے اس کی بہت بڑی فضیلت ہے جس کو اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ آئیے دو چار حدیثیں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ صحیح بخاری کی روایت عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وفی روایت او تأخر۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی آدمی ایمان کی حالت میں اور اجر و ثواب کی نیت سے روزہ رکھتا ہے، غفر له ما تقدم من ذنبہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے او تأخر، اگلے اور پچھلے سارے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ یہاں تھوڑی دیر کے لیے رک کر سوچیں اور غور کریں، اللہ تعالیٰ اگلے اور پچھلے سارے گناہوں کو معاف کرتا ہے کا مطلب یہ ہے کہ گناہ صغیرہ اور روزوں کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، لیکن گناہ کبیرہ جب تک بندہ توبہ اور استغفار نہیں کرتا اللہ تعالیٰ تب تک اس کے گناہوں کو معاف نہیں کرتا۔ یہ چیز ہمیشہ یاد رکھیں، جب بات آتی ہے فلاں کام کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرتا ہے تو وہ صرف گناہ صغیرہ ہیں، گناہ کبیرہ کے لیے توبہ شرط ہے، اور بغیر توبہ کے آدمی کسی کی بھی گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں کرتا۔ تو اس حدیث کے اندر یہ بات بتلائی گئی کہ اگر کوئی آدمی ایمان کی حالت میں روزہ رکھتا ہے اور اجر و ثواب کی نیت سے روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی روزہ رکھتا ہے تو روزہ رکھنے کے لیے شرط اول ہے کہ وہ صاحب ایمان ہو، یعنی اس نے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ کا اقرار کیا ہو، ورنہ اگر کوئی آدمی روزہ رکھتا ہے مسلمانوں ہی کی طرح روزہ رکھتا ہے لیکن وہ ایمان والا نہیں ہے تو اس کا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس قابل قبول بھی نہیں ہے۔ دوسری حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے حوالے سے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصیام لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور روزے کا اجر و ثواب میں دوں گا۔ کیا مطلب؟ اگر ہم دوسری احادیث پر غور کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو ہر عمل کا حساب و کتاب بتلا دیا ہے۔ اگر کوئی آدمی فرض نماز پڑھتا ہے تو اتنا اجر لکھ دیا جائے، سنت پڑھتا ہے تو اتنا اجر لکھ دیا جائے، نفل پڑھتا ہے تو اتنا اجر لکھ دیا جائے، صدقہ کرتا ہے تو اتنا اجر لکھ دیا جائے۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بتایا ہوا ہے، فرشتے اس کو لکھتے جاتے ہیں۔ لیکن روزے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے کہ اے فرشتوں، روزوں کا اجر و ثواب تم مت لکھو، روزوں کا اجر و ثواب میں لکھوں گا، روزوں کا اجر و ثواب میں لکھوں گا۔ الصوم لی الصیام لی، روزہ بندہ میرے لیے رکھتا ہے، بھوک اور پیاس کو برداشت کرتا ہے، ہر غلط چیز سے حرام چیز سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، شہوانیات سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ الصیام لی، بندہ میرے لیے روزہ رکھ رہا ہے، وانا اجزی بہ، اس کا اجر و ثواب بھی میں ہی دوں گا۔ یہ بڑی کتنی خوش قسمتی کی بات ہے ان لوگوں کے لیے جو روزہ رکھتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے کہ ہر نیک عمل کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو لکھنے کے لیے کہہ دیا ہے، لیکن روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اسپیشلی فرمایا کہ روزہ بندہ میرے لیے رکھتا ہے، بھوک پیاس کو اور شہوت کو برداشت کرتا ہے، لہٰذا اس کا اجر و ثواب میں دوں گا۔
تیسری حدیث، اور یہ بھی صحیح مسلم کے حوالے سے بلکہ صحیح الجامع کے اندر بھی روایت موجود ہے، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم جنۃ، الصوم جنۃ، روزہ ڈھال ہے۔ اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ کس سے ڈھال ہے؟ جہنم سے بچنے کے لیے ڈھال ہے، یعنی اگر کوئی آدمی روزہ رکھتا ہے تو روزے دار جہنم میں جلایا نہیں جائے گا۔ تو اللہ نے فرمایا الصوم جنۃ، روزہ ڈھال ہے جہنم سے بچنے کے لیے، نفسانی خواہشات سے بچنے کے لیے، نفس کے شر سے بچنے کے لیے، شہوانیات سے بچنے کے لیے، برائیوں سے بچنے کے لیے، حرام چیزوں سے بچنے کے لیے۔ آپ دیکھیں روزے کی حالت میں ایک آدمی الحمدللہ ثم الحمدللہ ہر برائیوں سے بچنے کی وہ کوشش کرتا ہے۔ جھوٹ بولنا عام حالات میں بھی حرام ہے، کیونکہ جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے۔ روزے کی حالت میں بندہ بچنے کی، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ یا اور بھی بہت ساری چیزیں، چاہے وہ جھوٹ بولنا ہو، چاہے وہ جھوٹی قسم کھانا ہو، چاہے وہ کسی کی غیبت کرنا ہو، چاہے وہ کسی کی چغل خوری کرنا ہو، یا نظر بازی کرنا ہو، یا آج موبائل کا جو غلط استعمال کرنا ہو۔ ایک آدمی 11 مہینے غلط چیزوں کا ارتکاب کرتا ہے، لیکن رمضان کے مہینے میں اپنے آپ کو ان برائیوں سے بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ روزہ اس کے لیے ڈھال بن جاتا ہے، روزہ رکھنے کی وجہ سے وہ برائیوں سے خود بخود بچنے کی کوشش کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت بھی کرتا ہے۔ اسی طرح ایک چوتھی روایت صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے حوالے سے، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی الجنت بابا یقال لہ الریان، جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، یدخل منہم الصائمون، اس دروازے سے صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے، روزے دار کے علاوہ کوئی بھی اس کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ جب روزے دار اس دروازے سے جنت میں داخل ہو جائیں گے تو باب الریان کو بند کر دیا جائے گا، اور اس طریقے سے روزے دار ہی باب الریان کے ذریعے سے جنت میں داخل ہوں گے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی روزہ رکھ کر کے باب الریان سے داخلہ نصیب فرمائے، آمین۔ تو سوچیں اور غور کریں کہ ایک آدمی روزہ اگر رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ باب الریان کے ذریعے سے اس کا داخلہ نصیب فرماتا ہے۔ اسی طرح بخاری اور مسلم کی ایک اور روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں۔ جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ 8 دروازے ہیں۔ باب الصلاۃ بھی ہے، باب الصیام بھی ہے، باب الریان بھی ہے، باب الجہاد بھی ہے، باب الاسلام بھی ہے، یعنی الگ الگ انداز سے جنت کے 8 دروازوں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اللہ کے نبی کوئی ایسا خوش نصیب آدمی بھی ہے جو ان جنت کے 8 دروازوں سے بھی داخل ہو جائے؟ ذرا سوچیں اور غور کریں، اس حدیث کے اندر ایک تو ہمیں باب الریان کا پتہ چلتا ہے، اور دوسرے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کا بھی پتہ چلتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک دروازہ ہے، اس کا نام باب الریان ہے، اور 8 دروازے جنت کے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ایسا خوش نصیب آدمی بھی ہے جو جنت کے ان 8 دروازوں سے داخل ہوگا؟ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر مجھے امید ہے کہ تم ہی وہ شخص ہو جو جنت کے 8 دروازوں سے داخلہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ جنت کے 8 دروازے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کھول دیے جائیں گے، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کے 8 دروازوں سے جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ جنت میں ایک دروازہ ہے جو خاص روزے داروں کے لیے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ روزے داروں کو اس کے اندر داخل کرے گا۔ اسی طرح 3 حدیث کے الفاظ ہیں اور مختلف احادیث کے اندر ہیں، کوئی سنن ابن ماجہ میں ہے، کوئی سنن نسائی میں ہے، لیکن صحیح الجامع کے اندر ان تمام روایات کو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح کہا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب رمضان کا چاند نظر آتا ہے فتحت ابواب السماء، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور یہ دروازے کیوں کھول دیے جاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور انسانوں کو خوشخبریاں دیتے ہیں۔
پہلی روایت یہ ہے فتحت ابواب السماء، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور دوسری روایت ہے فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور تیسری روایت ہے فتحت ابواب الرحمہ، رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ ماہ رمضان کا چاند نظر آنے کی وجہ سے، رمضان کا مہینہ شروع ہونے کی وجہ سے۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ وہ برکتیں ہیں رمضان کی جس کو اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ تقریباً 6 حدیثیں ہیں جو رمضان کی اور روزوں کی فضیلت میں آپ کی خدمت میں پیش کی گئی ہیں۔ لیکن اگر ہم اس سے آگے بڑھتے ہیں تو کچھ اور فضائل اور مسائل کو بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں، کیونکہ رمضان کے تعلق سے بہت سارے لوگوں کو کچھ مسائل کے بارے میں غلط فہمی ہے۔ تو ذرا یہ ان تمام چیزوں کا ہم ازالہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے، رمضان کے یا کسی بھی کام کے لیے کرنے کے لیے نیت کا درست ہونا ضروری ہے۔ جیسے مشہور روایت ہے انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور روزے کی بھی نیت کرنا ضروری ہے۔ نیت کے بغیر کوئی عمل اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچتا، چاہے وہ رمضان کا روزہ ہو، چاہے وہ فرض سنت نفل نمازیں ہو، چاہے وہ زکوٰۃ ہو، چاہے وہ صدقہ ہو، چاہے وہ حج ہو، کوئی بھی عبادت ہو، بغیر نیت کے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی عمل کو قبول نہیں کرتا۔ تو روزے کی بھی نیت کرنی چاہیے، اور یاد رکھیے روزے کی نیت زبان سے ادا نہیں ہوتی، بلکہ روزے کی نیت دل سے ہوتی ہے۔ اور یہ جو الفاظ روزے کی نیت کے زبان سے کہے جاتے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ نہ روزے کی نیت زبان سے ہے، نہ نماز کی نیت زبان سے ہے، اور نہ دیگر اعمال کی نیت زبان سے ہے، بلکہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ نیت کس کو کہتے ہیں؟ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ آپ ارادہ کر لیں کہ مجھے روزہ رکھنا، یہی کافی ہے۔ آپ ارادہ کر لیں کہ میں نے فرض نماز پڑھنی ہے، میں نے سنت پڑھنی ہے، میں نے نفل نماز پڑھنی ہے، یہی کافی ہے۔ لیکن ایک مقام ایسا ہے جہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ وہاں زبان سے ہی نیت کرنا چاہیے، اور باقاعدہ الفاظ موجود ہیں، باقاعدہ الفاظ موجود ہیں زبان سے نیت کرنے کے۔ وہ کون سے ہیں؟ حج اور عمرے کے وقت میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان سے الفاظ بتلائے ہیں کہ زبان سے نیت کرو۔ اب جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زبان سے نیت کرو، وہ زبان سے نیت کرنا سنت ہے، اور جہاں زبان سے نہیں دل سے ارادہ کرنے کا حکم ہے تو وہاں دل کے ارادے کا نام سنت ہے۔ اب اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ مولانا روزانہ اٹھ کر کے یہی کام کرتے رہیں گے، بھئی آپ جاگ رہے ہیں صبح میں اٹھ کر کے، کبھی 4 بجے جاگتے نہیں ہیں، آپ جاگ رہے ہیں، کبھی 4 بجے برش کرتے نہیں، برش کرنے آپ اٹھ کر کے جو ہے پھر چولہے کے پاس جا رہے ہیں، بیوی کے پاس بیٹی کے پاس فرمائش کر رہے ہیں یہ چیز ہوتی فلاں چیز ہوتی، پھر اس کے بعد آپ ماشاءاللہ پیٹ بھر کر کے سحری کر رہے ہیں، پھر اس کے بعد فجر کی نماز سے پہلے سنتیں پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، پھر اس کے بعد اپنے کام کاج میں لگ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ 4 بجے اٹھتے ہی ہیں، آپ کی نیت یہ ہے کہ میں روزہ رکھوں گا۔ آپ جاگ گئے، اٹھے اور نماز آپ نے جو ہے روزہ رکھا، یہی کافی ہے۔ لیکن امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا پیارا قول ہے، نیل الاوطار کے اندر لکھتے ہیں امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ، جیسے ہی رمضان کا چاند نظر آئے یہ ارادہ کر لو کہ میں رمضان کے پورے روزے رکھ لوں گا، کافی ہے، پورے رمضان کے روزے رکھوں گا۔ اب اگر کوئی آدمی یہ کہے میری نیت تو یہ ہے کہ میں 3 روزے پہلے رکھوں گا، بعد میں 3 روزے رکھوں گا، پھر وہ اپنی خیر منائے، یہ تو غلط ہے نا، کہ آدمی جو ہے چند روزے رکھتا ہے اور چند روزے چھوڑ دیتا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو روزہ خور ہیں، جو روزہ خور ہیں، جو روزہ چھوڑتے ہیں، ان کے بارے میں بہت بڑی وعید ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی۔ روزہ چھوڑنے والوں کے بارے میں احادیث تو زیادہ ہیں، صرف ایک بات پیش کر دیتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک آدمی کو لایا گیا جو رمضان کے مہینے میں شراب پیا ہوا تھا۔ رمضان کے مہینے میں ایک شخص شراب پیا ہوا تھا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں لایا گیا تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو یہ کر کے ڈانٹتے ہیں کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے روزہ رکھتے ہیں، تجھے کیا ہوا کہ تو روزہ رکھنا نہیں چاہتا؟ یہاں تک کہ حکم دیتے ہیں کہ اس کو 80 کوڑے مارو۔ سوچو
اس دور میں اگر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہتے اور اسلامی قانون ہوتا، پتہ نہیں 95% لوگوں کو 80 کوڑے لگتے. زیادتی تو نہیں کر رہا ہوں، 95. ارے مولانا بہت زیادہ، ارے ایسے چور لوگ بہت ملیں گے آپ کو، روزہ خور بہت ملیں گے، سامنے سے ایسا لگیں گے بڑا اللہ والا ہے، ٹوپی سر پہ ہوگی، رمضان کے مہینے میں ہاتھ میں تسبیح ہوگی اور اندر جا کر کے گٹکا کھا رہا ہوگا، اور بالکل کلی کر کے ایسا آئے گا جیسے جناب وضو کر کے آئے ہوئے ابھی بس نمازی پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، 2-4 نہیں 15-20 رکعت پڑھیں گے. میرے بھائی اور دوستو، انسانوں کو تو ہم دھوکہ دے سکتے ہیں، انسانوں کو ہم دھوکہ دے سکتے ہیں، اپنوں اور غیروں کو دھوکہ دے سکتے ہیں. کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کو بھی دھوکہ دے رہے ہو؟ یہ ہمارا بہت بڑا دھوکہ ہے. اس لیے میرے بھائی اور دوستو، رمضان کے روزے رکھو، اور یہ زندگی بڑی غنیمت ہے، اس کو سمجھو. بات یہ چل رہی تھی کہ روزے کی نیت کرنی چاہیے، اور نیت جو ہے دل کے ارادے کا نام ہے. ٹھیک ہے، ہم نے نیت کر لی کہ روزہ رکھنا ہے. اب سحری بھی تو کرنا ہے. سحری کے تعلق سے بے شمار روایتیں، ایک حدیث پیش کرتا چلوں. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تسحروا فإن فی السحور برکہ. روزہ رکھنے کے لیے سحری کیا کرو. تسحروا حکم ہے، تسحروا سحری کرو، فإن فی السحور برکہ، کیونکہ سحری میں برکت ہے. اللہ اکبر. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں نا، نہیں میں رات میں کھا لیا تھا، مجھے اب صبح میں کھانے کی ضرورت نہیں ہے، خلاف سنت ہے. روزہ ہو جائے گا، روزہ ہو جائے گا، کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن نبی کی سنت کا اہتمام کرتے ہوئے کم سے کم ایک کھجور کھا لو. نبی کی سنت کو لوگ اہمیت نہیں دیتے ہیں نا. سنت بہت بڑی چیز ہے، لوگ سمجھیں گے تب نہ سمجھ میں آئے گا. لوگ اگر یہ کہتے ہیں کہ میں رات میں کھانا کھا لیا تھا، اب مجھے کھانے کی حاجت نہیں ہے، میرے بھائی اور دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے سحری کر لیا کرو. اگر 1 پلیٹ بریانی نہیں کھا سکتے، 2-4 روٹیاں نہیں کھا سکتے، تو کم سے کم ایک کھجور کھا لو، 1 گھونٹ پانی پی لو. اور آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فإن فی السحور برکہ، اس لیے کہ سحری میں برکت ہے. یہاں تک کہ ایک دوسری روایت آتی ہے، اگر روزی میں برکت چاہتے ہو تو سحری کرو. اگر روزی میں برکت چاہتے ہو تو جو ہے سحری کیا کرو. تو معلوم کیا ہوا، سحری کرنا نبی کی سنت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باعث خیر و برکت قرار دیا سحری کرنے کو. ٹھیک ہے، ہم نے سحری کر لی. اب سحری کرنے کے بعد ہمارا کام کیا ہونا چاہیے؟ سحری کرنے کے بعد سب سے پہلا کام بستر ڈھونڈنا، نرم اور گرم بستر ڈھونڈنا. نہ فجر سے پہلے کی سنت، نہ فجر کی نماز پڑھنے کی ضرورت، نہ قرآن کی تلاوت، نہ ذکر و اذکار، نہ صبح کی دعاؤں کا اہتمام. جیسے ہی سحری ہو گئی، ہمارے نوجوان کیا کرتے ہیں؟ سیدھے بستر پہ جاتے ہیں. اگر کوئی آدمی سحری کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے، ارادہ تو یہ ہے کہ دن بھر روزہ رکھوں گا، لیکن فجر کی نماز ہی غائب ہو رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی. کیا دعا کی؟ اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کی صبح میں خیر و برکت عطا فرما. اور یہاں بندہ جو ہے فجر کی نماز، سحری تو کر لیا ہے، فجر کی نماز پڑھا نہیں، اذکار نہیں، قرآن کی تلاوت نے، آرام سے سو رہا ہے. برکتیں کہاں سے آئیں گی؟ برکتیں نبی کی اسی کو حاصل ہوتی ہیں، دعا نبی کی اسی کو لگتی ہے جو فجر کی نماز باجماعت ادا کرتا ہے اور صبح جاگتا ہے، کچھ اللہ کے احکامات پر عمل کر لیتا ہے. تو پہلا جو کام ہے وہ یہ ہے، سحری ہونے کے بعد جیسے ہی اذان ہو آپ سنت کی پابندی کر لیں، پھر اس کے بعد فجر کی نماز باجماعت ادا کریں، پھر اس کے بعد دن بھر کا شیڈول بنا لیں، آپ کو کام پہ جانا ہے، آپ کو وہ کرنا ہے. لیکن شیڈول کے اندر یہ بات بھی آپ ایڈ کر لیں کہ مجھے قرآن کی تلاوت کرنی ہے، مجھے نمازوں کی پابندی کرنی ہے، مجھے سنتوں کا اہتمام کرنا ہے، مجھے ذکر و اذکار کرنا ہے، مجھے برائیوں سے بچنا ہے، سونا کم ہے، عبادت کرنا زیادہ ہے. تب جا کر کے یہ جو ہے روزہ فائدہ مند ہوگا. ورنہ اگر آدمی فجر کی نماز چھوڑ کر کے جو ہے سو جائے، یا فجر پڑھ کے سو بھی جائے، تو ماں مجبوراً زبردستی اٹھاتی، بیٹے اٹھ جا، افطار کا وقت ہو گیا ہے. ہماری نوجوان نسل کا یہی حال ہے کہ افطار تک سوتے رہتے ہیں. ایسے بھوکے اور پیاسے رہنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. اس لیے اپنے آپ کو بچائیں اور برائیوں سے بچائیں اور عبادت کرنے کی کوشش کریں روزے کے اندر. اب پھر اس کے بعد جو ہے سحری جب ہو گئی تو افطار کا مسئلہ ہے. افطار کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت اس وقت تک خیر میں رہے گی جب تک یہ افطار میں جلدی کریں گے. میری امت اس وقت خیر میں رہے گی جب تک یہ افطار میں جلدی کریں گے. افطار میں جلدی کریں گے کا مطلب ہے عصر کی نماز کے بعد پلیٹ لے کے بیٹھ جائیں گے، ایسا نہیں ہے. افطار میں جلدی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ادھر سورج غروب ہوا، آپ نے افطار شروع کرنا ہے.
مثال کے طور پر آپ کی بیوی نے کہا کہ ذرا وہ پانی ختم ہو گیا، کھجور ختم ہوا، جا کے لے کے آؤ۔ اب جیسے ہی آپ دکان پہ پہنچے اذان ہو رہی ہے، اور گھر پہنچنے کے لیے 2 سے 3 منٹ آپ کو لگ رہے ہیں۔ آپ اگر یہ سوچتے ہیں کہ میں یہاں سے کھجور لوں گا، 3 منٹ میں گھر پہنچوں گا، وہاں جا کر کے افطار کروں گا، یہ خلاف سنت ہے۔ سنت کیا ہے؟ افطار میں جلدی کرو، اور جلدی کیا ہے؟ جیسے ہی آپ نے اذان سنی، کھڑے کھڑے آپ کھجور کھا لیں یا پانی پی لیں، افطار کر لیں۔ آگے جو کچھ کاروائی کرنی ہے وہ آپ گھر میں جا کر کے کر سکتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں جلدی گاڑی بھگا رہے بھائی کیا ہوا؟ نہیں، گھر پہ جلدی جانا ہے، پہلے افطار کر لو، پھر اس کے بعد آگے بڑھو۔ چاہے 1 گھونٹ پانی ہی صحیح پی لو، بسم اللہ کہتے ہوئے آپ کا افطار ہو گیا۔ گھر پہ جانے کے بعد آپ مزے سے کھا پی سکتے ہیں، لیکن اس کو 1 منٹ کے لیے، 2 منٹ کے لیے، 3 منٹ کے لیے، 5 منٹ کے لیے، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں ابھی ذرا ٹائم جان دے، ابھی ذرا ٹائم جان دے۔ کیوں بولے تو آج کا روزہ چھوٹا ہے، ذرا ٹائم بڑھا لیں گے۔ کیوں؟ نبی کی سنت کی خلاف ورزی کرنے کے لیے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں جب ہم سنت کی خلاف ورزی کریں گے معاملہ پورا کا پورا بیکار ہو جائے گا، ساری کی ساری محنتیں بیکار ہو جائیں گی۔ شرط یہ ہے کہ ہر معاملے کے اندر، چاہے وہ نیت کے معاملے میں ہو، چاہے وہ سحری کے معاملے میں ہو، چاہے وہ افطاری کے معاملے میں ہو، ہم کو چاہیے کہ ہم کیا کریں؟ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اہتمام کریں۔ اور رہا مسئلہ افطار کرنے کے بعد، ایک چیز یہ بھی یاد رکھیں، صرف خود ہی افطار نہ کریں بلکہ کبھی کبھی اپنے گھر پہ مہمان لایا کریں، یا پھر اپنے اڑوس پڑوس میں کچھ برتن دے دیا کریں، کھانے پینے کی چیزیں، تاکہ وہ بھی ہمارے کچھ دیے ہوئے چیزوں سے افطار کر لیں۔ حالانکہ افطار کے وقت میں ہر گھر کے اندر کچھ نہ کچھ پکوان بنتے ضرور ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ دینا چھوڑ دیں، بلکہ اپنے گھر میں دعوت دیں یا لوگوں تک جو ہے افطار کا کھانا وانا پہنچائیں۔ اور یہ چیز بہت اہم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی افطار کرواتا ہے، اگر کوئی آدمی کسی کو افطار کرواتا ہے تو جتنا افطار کرنے والے کو اجر و ثواب ملتا ہے اتنا ہی افطار کروانے والے کو بھی اجر و ثواب دیتا ہے، اور دونوں کے نام اعمال میں ذرہ برابر اجر و ثواب میں کمی بیشی نہیں ہوتی۔ تو اس لیے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جو ہے افطار کروائیں تاکہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ اب ایک آخری گزارش ہے، حالانکہ یہ بات جو ہے ہمیشہ کہی جاتی ہے لیکن آج بھی کہنا پڑے گا، وہ یہ ہے 1:45 بجے اذان ہوتی ہے، آپ کو معلوم ہے 1:45 بجے اذان ہوتی ہے، لیکن ہماری مسجدیں 1 کے بعد 1:15 کے بعد دھیرے دھیرے بھرنا شروع ہوتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جمعہ میں آتے تو ہیں، لوگوں کی نظر میں پتا چلتا ہے کہ یہ جمعہ میں آیا تھا، اللہ کی لسٹ میں ہمارا نام نہیں رہتا۔ فائدہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن اللہ کے فرشتے گیٹ پر کھڑے رہتے ہیں، اذان سے پہلے جو بھی آتا ہے فرشتے اپنے دفتر میں اس کا نام لکھ لیتے ہیں، اور جیسے ہی اللہ اکبر کی صدا گونجتی ہے وہ فرشتے بھی آ کر ہماری محفل میں بیٹھ جاتے ہیں۔ اور جو لوگ بعد میں آتے ہیں وہ لوگوں کی نظر میں تو آتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا دفتر 2 فرشتے لے کر کے آئے تھے، اس میں پہلے مسجد بھری بھی ہونی چاہیے انشاءاللہ تعالیٰ۔ انشاءاللہ تو بہت بول دیے، لیکن اس کو کم سے کم پکا رکھنے کی کوشش کرو، رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، اور ویسے بھی انشاءاللہ آپ نے بول دیا ہے تو یہ ذمہ داری آپ کی ہے، کل قیامت کے دن آپ گواہی دیں گے، ہاں مولانا بولے تھے، میں نے انشاءاللہ بول تو دیا تھا، اب دیکھیں گے مولانا کا کام خالی بولتے رہنا، ہمارا کام ہم کرتے رہیں گے۔ نہیں میرے بھائی اور دوستو، دلوں کے ارادوں کو مضبوط کر لو، اللہ تعالیٰ آسانیاں کرے گا۔ کیا ہوا اگر آدھا گھنٹہ پہلے آپ جاگتے ہیں، آدھا گھنٹہ پہلے کاروبار چھوڑ دیتے ہیں، یا 10-15 منٹ 5 منٹ پہلے اگر آپ مسجد میں آ جاتے ہیں تو کیا ہونے والا ہے؟ کیا ہمارا پورا کا پورا کاروبار ڈوب جائے گا؟ ہماری کی پوری نیا ڈوب جائے گی؟ کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وقت سے پہلے مسجد میں آنے کی وجہ سے ہمارے حق میں خیر کے فیصلے کرے گا۔ تو اس لیے میرے بھائی اور دوستو کوشش کرو وقت سے پہلے آنے کی، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے معزز بندے بن سکیں۔ انہی چند باتوں کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے میں یہی کہنا چاہوں گا، ہماری زندگی مختصر ہے، ہم کو اللہ کی عبادت کرنی ہے، رمضان کا یہ مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر ہم کو روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ فرائض کی پابندی کرنی ہے، قرآن کی تلاوت کرنا ہے، ذکر و اذکار کرنا ہے، اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالنا ہے، اور جتنا ہو سکتا ہے اپنی طاقت کے مطابق صدقہ اور خیرات بھی کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ تمام کو ان تمام چیزوں کے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رمضان کے مکمل روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، مکمل تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن کریم کو ایک مرتبہ نہیں ہے کئی ایک مرتبہ ختم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ ابھی پتہ چلا ہے کہ ہمارے جماعت کے ساتھی ہیں ہاشم بھائی، ان کے بیٹے محمود گھٹنے کے جو ہے بیماری کے اندر مبتلا ہیں، اور تقریباً ان کو 3 ماہ تک جو ہے بنگلور کے اندر رہنا ہے، اور کافی کٹھن مسئلہ ہے، ایک آزمائشوں
آزمائشوں سے بھرا ایک معاملہ ہے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ باپ اور بیٹے دونوں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. ہمارے گھروں کے اندر اللہ جو بھی بیمار ہیں اللہ ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرما. اے اللہ تبارک و تعالیٰ تیری بندگی کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ظالموں کے ظلم سے بچا لے, شریروں کی شرارت سے بچا لے. اے اللہ تعالیٰ حاسدوں کے حسد سے بچا, بری نظر والوں کی بری نظر سے بچا لے. اے اللہ ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچا دے. اے اللہ اس ملک کے اندر امن و شانتی نصیب فرما. اے اللہ اس ملک کے اندر امن و شانتی نصیب فرما. اے اللہ اس ملک کے اندر امن و شانتی نصیب فرما. مساجد و مدارس کی حفاظت فرما, ہمارے مال و دولت کی حفاظت فرما, ہمارے مائیں بہنوں کی عزت و عصمتوں کی حفاظت فرما. اے اللہ سچے بندے بن کر جینے کی توفیق عطا فرما. جب تک ہمیں زندہ رکھ اسلام پر زندہ رکھ اور خاتمہ بالخیر فرما. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.